السلام علیکم ویورس، دس از یور ہوسٹ نمرہ ارشد. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ خواتین کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، وہ ہے فیمنزم. ہمارے ساتھ موجود ہے ایک خاص مہمان جمشید. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ جی، ٹھیک ٹھاک مل کر. آپ ہمیں بتائیں کہ فیمنزم ہوتا کیا ہے؟ فیمنزم جو ہے ایک سیاسی اور سماجی تحریک ہے جو اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری کے حقوق. فیمنزم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد سے کم نہیں کسی بھی لحاظ سے. پاکستان میں فیمنزم کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ پاکستان میں فیمنزم کو جو ہے مختلف لوگ مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اس کو جو ہے عورتوں کے حقوق میں جائز بات سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہے کہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایک مغربی نظریہ ہے. اس وجہ سے فیمنزم پر تنقید بھی ہوتی ہے. بٹ فیمنزم جو ہے وہ اس طرح کا اس میں کوئی سین نہیں ہے. فیمنزم دراصل جو ہے عورتوں کے حقوق ان کی عزت پر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی کہ شان بشانہ ہے، یعنی کہ برابر ہے مرد کے. تو فیمنزم جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ فیمنزم جو ہے صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ مرد اور عورت جب شانہ بشانہ ایک دوسرے کے کام کریں گے تو تبھی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. اسلام میں فیمنزم کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دراصل اسلام میں جو ہے فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جو ہے عزت، اس کے حقوق اور انصاف پر مبنی ہے. اسلام اس فیمنزم کو جو ہے قبول کرتا ہے جو کہ انصاف پر مبنی ہے. اور جو اسلام ہے اس میں اس فیمنزم کو وہ قبول نہیں کرتا جس میں ہماری جو ہے خاندانی روایات اور مذہبی اقتدار کو خلاف ہو. اس فیمنزم کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا. پہلے اس کا جو تھا، اسلام آنے سے پہلے جو عورتوں کو حقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسلام آنے کے بعد عورت کو عزت ملی اور اس کو حقوق ملے اور اس کو انصاف ملا ہمارے معاشرے میں. اگر آپ آج کے یوتھ کو ایک میسج دینا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ میں آج کی یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیمنزم دراصل مردوں سے نفرت نہیں ہے بلکہ یہ ناانصافی سے نفرت ہے. اور میں یہ آج کی یوتھ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، شعور پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک کریں. کیونکہ جب عورت اور مرد ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. بہت شکریہ جمشید آپ کا، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. سو گائز، ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید، انہوں نے ہمیں بتایا فیمنزم کیا ہوتا ہے. اب ہم پوچھیں گے محمد عبداللہ سے. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. آپ نے بتایا فیمنزم کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں فیمنزم جو ہے وہ ویسٹ کا پلایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے اور ہمیں اس کے متعلق کوئی زیادہ توجہ دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بس ایسے ہی جیسے بیڑ چال بیگ لگا دیا جاتا ہے، جس طرف ویسٹ لگ کے ہے اسی طرف لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی لگ جائے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. پاکستان میں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ اتنا ٹرینڈنگ ٹاپک ہی بنا ہوا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹرینڈنگ ٹاپک تو کوئی بھی بن جاتا ہے نا پاکستان میں. جو بھی چیز آپ دیکھتی ہیں کہ ویسٹ میں آتی ہے وہ تھوڑی دنوں بعد، تھوڑے سالوں بعد پاکستان میں آ جاتی ہے اور یہاں بھی ٹرینڈ بن جاتی ہے. کوئی کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس وہ ٹرینڈ بن گیا ہے تو وہ جو ہے وہ صحیح ہے. بہت سارے ٹرینڈ غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمارے کلچر کے ساتھ، ہماری اقدار کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں چل سکتے تو ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. پر فیمنزم کا مطلب تو ایکول رائٹس پہ بات کی جاتی ہے نا. فیمنزم کا مطلب تو یہ ہے، وہ چاہے ایجوکیشن میں ہو، وہ چاہے کسی اور چیز میں ہو. یہ سارے ایکول رائٹس آپ کو بغیر فیمنزم کے بھی ملتے ہیں، یا اگر نہیں ملتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ بہت سے اور نام استعمال کر سکتے ہیں. اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جو فیمنزم ہے اور خصوصی طور پہ جو پاکستان میں اس کا ایک امیج ہے، جس طرح کے وہ لانگ مارچ ہوتے ہیں اور جس طرح کے وہ پوسٹرز ہوتے ہیں، وہ ہماری اقدار کے ساتھ تو بالکل بھی میچ نہیں کرتے. تو اگر آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھائی جائے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہم بھی آپ سے اس چیز پر سہمت ہیں کہ آپ کو آپ کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن آپ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو ہمارے معاشرے، ہمارے مذہب،
ہم سب کے لیے قابل قبول ہو، اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جو فیمنزم کے مخالف ہیں، یعنی کہ علماء اکرام کی طرف سے بھی اس کی کچھ مخالفت دیکھنے میں ملتی ہے، تو جب آپ اپنے حقوق کے لیے بات کریں گی اور جو آپ کے جائز حقوق ہیں اس میں وہ بھی آپ کی سپورٹ کریں گے، ہم بھی کریں گے، سارے کریں گے۔ میرے خیال میں جو فیمنزم کا ایک ٹیگ لگا کے اور وہ جو ویسٹ کی طرف سے جو آیا اسے بس بھیڑ چال کی طرح چلا کے، میں تو اسے بالکل پر یہ ٹرینڈنگ ٹاپک بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اب ریپ تھریٹس اتنے بڑھ چکے ہیں، ہیراسمنٹ کیسز اتنے بڑھ چکے ہیں، اس لیے جو ہے نا فیمنزم جو ہے زیادہ اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ چیلنجز کا بتا رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے لیے فیمنزم کا ٹیگ لگانا ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جب ہم فیمنزم کا ایک ٹیگ لگاتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ مل کے آ جاتی ہیں جو ہمارے نہ معاشرے کے لیے قابل قبول ہیں، نہ ہمارے مذہب کے لیے قابل قبول ہیں۔ جب ہم انہیں زبردستی معاشرے کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے بہتر ہو سکتا۔ پر جب بھی فیمنزم کی بات کی جائے تو صرف عورتوں کی ڈریسنگ پہ ہی بات کی جاتی ہے، اس نے تو اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی، تو فیمنزم کا صحیح مطلب جو ہے وہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے، لوگ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں۔ ہم نے کہا دیا ہاں مطلب میں کیسے سمجھوں گا فیمنزم کو؟ جو سمجھانے والی ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ جب کوئی مارچ کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ آتے ہیں، تو آپ وہ دیکھتے ہیں ان کے پوسٹر، میرا جسم میری مرضی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ بہت سی نیگیٹیونگ ہو بھی لوگوں پہ ہے۔ ہم تو جب دیکھیں گے انہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ ان کی باتیں ہیں، تو پھر ہم اس سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی کے جو اقدار ہیں اس سے میچ نہیں کرتا، ہمارا جو مذہب ہے اس سے میچ نہیں کرتا، تو ہم پھر کسی بھی صورت میں اسے جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھا ہوں۔ جی، اسلام نے آپ دیکھیں کہ عورت کو اس وقت مقام دیا جب عورت کو بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ ہمارے جمشید بھائی نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے عورتوں کی آپ بھی جانتی ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام آیا، اس نے بتایا کہ اگر بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو یہ رحمت ہے، اس سے پہلے بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام تو وہ پہلا مذہب آپ کہہ سکتی ہیں، یا وہ ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے جو خواتین کو مکمل حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس قسم کی فیمنزم کی بات کریں جو اسی سے بغاوت کے زمرے میں آتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ جو فیمنسٹ ہیں وہ کوئی بغاوت کرتے ہیں یا ایسی کوئی چیز، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہی نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں اتنا ٹائم دینے کے لیے عبداللہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔